ویلکم بیک۔ کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ انصاف کی خاطر 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل کیا، 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا، 41 ارکان کو دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقع فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت نے فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا، کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی عدالتی ریمانڈ پر ہی نہ تھے۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے احکامات امتیازی، آئین و قانون کے برخلاف اور عدالتی دائرہ اختیار سے متجاوز ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب سنی اتحاد کونسل سے مخصوص نشست کے لیے سپریم کورٹ آئی تھیں۔ سنی اتحاد کونسل کی 2 کیٹیگری ہیں، تقسیم بھی غلط کی گئی۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے آئین آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست میں سنی اتحاد کونسل، حامد رضا MKM، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے آزاد اراکین کے بیان حلفی اور پارٹی وابستگی فارم کی اسکروٹنی شروع کر دی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل سیکرٹری کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی اسکروٹنی کر رہی ہے۔ آزاد اراکین کی اور بیان حلفی کے دستخط کا جائزہ لیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر کمیٹی آزاد اراکین کو بیان حلفی کی تصدیق کے لیے طلب کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے سلمان اکرم راجہ کی وساطت سے آرٹیکل 184(3) کے تحت آئینی درخواست دائر کی، وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی ہے۔ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہیں۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے فوری روک دیا جائے۔ درخواست میں عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ خواتین اور غیر مسلم کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہمارے 39 اراکین پی ٹی آئی کے ڈکلیئرڈ ہیں، یہ جو مرضی کر لیں پی ٹی آئی کا راستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہماری سیٹیں آئیں گی، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے پھر ریلیف ملے گا۔ 39 ممبرز ہمارے ڈکلیئرڈ ہیں پی ٹی آئی کے، 41 اور کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گیا ہے۔ جو یہ مرضی ہے کرنے، کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو، یہ صرف پی ٹی آئی کے راستہ روکنے کے لیے نہیں کامیاب ہوں گے۔ ہماری سیٹیں آئیں گی اور آئین اور قانون کے خلاف ورزی کو یہ لوگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں سپریم کورٹ سے پھر ریلیف ملے گا اور اس کو ریورس کرائیں گے۔ یہ حکومت شہباز شریف کی یہ اپنی جو کرپشن ہے اس کو یہ کور کرنے کی بےڈونگی ان کی کوشش ہے اور اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک۔ آئین و قانون کے مطابق فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک رول موجود تھا جس کے تحت انہوں نے پارٹی جوائن کی۔ پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے۔ الیکشن ایک ترمیمی بل کے ذریعے اس رول کو قانون کی شکل دی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنما کہتے تھے ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے۔ کے حوالے سے آئین اور قانون بالکل واضح ہے، فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک رول آلریڈی موجود تھا، 3 دن کے اندر آزاد امیدوار نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے، اس رول کے تحت انہوں نے پارٹی جوائن کر لی۔ اس پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے اس رول کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں۔ وقت کا دھارا پیچھے موڑا گیا، قانونی ماہرین کے مطابق بن مانگے ریلیف دیا گیا، قانونی ماہرین کے مطابق ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جو ریلیف مانگنے آیا ہی نہیں تھا۔ پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار حاصل ہے اور پارلیمان نے ایک رول کو لا کے اندر کنورٹ کیا۔ جیل سے بار بار شیخ مجیب ان کے لیڈروں نے آ کے ٹی وی پہ بات کی اور کہا جی ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے، یو ٹرن نہ لے تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہلوا ہی نہیں سکتا۔ شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے، ایک سٹیچو گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل لیا۔ دراصل گور صاحب کھڑے ہو کے سینہ واجد کی بات کرتے ہیں، بھائی آپ تو شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے، آپ بھی چاہتے تھے کہ معاشرے کو مزید تقسیم کیا جائے، تو آپ میں اور ادھر کوئی خاص فرق تو نہیں ہے۔ آج آئے نا شیخ مجیب کے حق میں بیان دیں اور کہیں کہ میں شیخ مجیب ہوں اور ویڈیوز بنائیں، ٹویٹر پہ پوسٹ کریں۔ کل ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھے، کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ کوشش ہے کہ آج مشاورت کو حتمی شکل دی جائے۔ ان کا مطالبہ ہے ہمارا کہ
بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا الیکشن کمیشن نے 2 آرڈر کیے تھے، چارج فریم ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، ایک کیس کا فیصلہ دوسرے کیس پر بھی لاگو ہوتا ہے، بانی پی ٹی آئی کے کیس پر بھی چارج فریم پر نظر ثانی کریں۔ فواد چودھری نے کہا ایک اور تحریری معذرت نامہ دینا چاہتا ہوں۔ رکن الیکشن کمیشن نے کہا آپ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا، سیاستدان کا کام گالی دینا نہیں ہوتا، آپ معافی نامہ دے دیں۔ فواد چودھری نے جواب دیا کیپٹن صفدر نے کیا کیا کہہ دیا، میں نہیں کہتا کہ نوٹس دیں، آپ کا دل ہم پر زیادہ آتا ہے، آپ تگڑے ایکشن لے، ساکھ بحال ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو 41 سیٹ دے دیں۔ رکن الیکشن کمیشن نے کہا پی ٹی آئی کی بنیں گی تو ضرور دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو بھی میں نے یہ کہا کہ عزت جو ہے وہ ایکشن سے ہوتی ہے۔ آج آپ 41 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی بنتی ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیں گے، آپ کی عزت بڑھے گی۔ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اب پرسنل وارفیئر سے باہر آئے اور ملک کے لیے سوچے۔ حکومت تو یوں لگ رہا ہے کہ ہر ایک سے ہی لڑنا چاہتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بحران کافی نہیں ہے، معاشی بحران کافی نہیں ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ایک عدالتی بحران بھی ہونا چاہیے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ملک میں سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اب ختم ہو گیا۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے لیکن اس کو جب اگر ختم کرنا ہے تو پھر آئینی ترمیم لے کے آنی پڑے گی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنا۔ امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ آصف مرچنٹ اس وقت نیو یارک میں امریکی حکام کی تحویل میں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ، گرفتار پاکستانی شخص آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد۔ امریکی میڈیا نے ہیڈ لائن میں آصف مرچنٹ کا تعلق حملے سے جوڑا، تفصیلی خبر میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ ثبوت نہیں ملے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ آصف مرچنٹ نے سیاستدانوں کو قتل کرنے کے لیے اجرتی قاتل سے رابطہ کیا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں کسی پاکستانی کے ملوث ہونے کی واضح تردید کر دی۔ I'll add this, that based on DOJ's ongoing investigation, there has been no evidence to suggest that the individual named in today's indictment has any connection to the assassination attempt against former President Trump that happened in Butler, Pennsylvania. امریکی محکمہ انصاف نے بھی کہا ٹرمپ پر حملے کی منصوبہ بندی کا آصف مرچنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایک فوجداری شکایت کے مطابق آصف مرچنٹ پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کرنے امریکہ آیا تھا۔ آصف مرچنٹ سے اجرتی قاتل بن کر ملنے والے لوگ انڈر کور ایجنٹس تھے۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آصف مرچنٹ کو ہدایات کس نے دی تھی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق ایک وفاقی جج نے انہیں 16 جولائی کو حراست میں لینے کا حکم دیا تھا۔ آصف مرچنٹ پر نیو یارک کے بروکلین کی وفاقی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کا کہنا ہے کہ محکمہ انصاف برسوں سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر امریکی سرکاری اہلکاروں کے خلاف ایران کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جارحانہ انداز میں کام کر رہا ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں گے، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 توثیق کے لیے صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے ترمیم بل صدر آصف علی زرداری کو ارسال کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے گزشتہ روز بل کی منظوری دی تھی اور صدر آصف زرداری کی توثیق سے بل قانونی شکل اختیار کر لے گا۔ آزاد بلوچستان کے نام پر باہر بیٹھے لوگوں کا بلوچستان کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں یورپ میں بیٹھ کر سوشل میڈیا اور میسیجز کے ذریعے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ بیرونی ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے باہر بیٹھے لوگ یہاں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ نام نہاد چند بلوچ رہنما یورپ کی شہریت حاصل کر کے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ ان نام نہاد لوگوں کو سوشل میڈیا کے بجائے بلوچستان آ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یورپ کے محلوں میں بیٹھے چند لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔
محکمہ داخلہ پنجاب نے چہلم امام حسین کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی ہیں۔ مختلف اضلاع میں فوج کی 14 اور رینجرز کی 23 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 15 اضلاع کے لیے فوج اور رینجرز کی کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ خدمات 10 روز کے لیے طلب کی گئی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ چہلم امام حسین کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی گئی ہیں اور مختلف اضلاع میں فوج کی 14 اور رینجرز کی 23 کمپنیاں تعینات کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی بات کریں تو جہاں پر آج بھی عام تعطیل ہے لیکن زندگی کے معمولات بحال ہو رہے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ طلبہ رہنماؤں کا کہنا ہے امید ہے آج عبوری حکومت کے اراکین کے نام فائنل ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات کے بعد حسینہ واجد کی جماعت عوام لیگ سے وابستہ 20 سے زائد افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق ان میں عوامی لیگ کے رہنما اور ان کے خاندان کے افراد کی لاشیں ہیں۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اٹارنی جنرل امین الدین نے استعفیٰ دے دیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ امین الدین کو 2020 میں اٹارنی جنرل تعینات کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کا برطرف انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے طیارے سے پکڑا گیا۔ میجر جنرل ضیاء الحسن کو طیارہ روک کر گرفتار کیا گیا۔ الجزیرہ انویسٹیگیشن یونٹ کے رکن غیر ملکی صحافی کا کہنا ہے میجر جنرل ضیاء الحسن پر ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے الزامات تھے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نگرانی اور فون کالز کی ریکارڈنگ میجر جنرل ضیاء الحسن کی ذمہ داری تھی۔ پاکستانی حکومت اور عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید رکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حالات پرامن تیزی سے معمول پر آئیں گے۔ یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر جلد حملہ ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ ایک بیان میں حسن نصر اللہ نے کہا شاید ہم اسرائیل کو اکیلے جواب دیں، شاید پورے مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیں، لیکن اسرائیل پر ہمارا بھرپور رد عمل آئے گا۔ شمال میں اسرائیل کی کیمیکل اور فوڈ فیکٹریاں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیلی قصبوں میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امریکی اہلکاروں پر حملے برداشت نہیں کرے گا۔ لائیڈ آسٹن نے مزید کہا یقین ہے عراق میں امریکی فوجیوں پر حملے کے پیچھے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کا ہاتھ تھا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں شارع فیصل ناتھا خان پل پر ایک بار پھر سے گڑھا پڑ گیا۔ چند روز پہلے اس گڑھے کی مرمت کی گئی تھی مگر حالیہ بارشوں کے بعد پل ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ مزید جانتے روحا فاطمہ کی اس رپورٹ میں۔ بارشوں کے بعد انفراسٹرکچر بری طرح تباہ، جہاں مختلف سڑکوں کا برا حال ہے وہیں ناتھا خان پل ایک بار پھر سے دھس گیا۔ شہر کی مصروف ترین سڑک شاہراہ فیصل پر ڈرگ روڈ ناتھا خان پل سے ایئرپورٹ جانے والے ٹریک کے بیچوں بیچ گڑھا پڑنے سے ٹریفک جام ہو گیا جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر کچھ دن بعد یہی صورتحال ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ پہلے بھی روڈ بنا تھا، یہ دوبارہ ایسے ہی مینٹیننس کرے جاتے ہیں، اس کو پراپر طریقے سے بنایا نہیں جاتا۔ اس کو یہاں سے آتے تو گھنٹوں گھنٹوں میں لگتا ہے یہاں سے خالی اس پل کو کراس کرنے کے لیے۔ جو تعمیر کرتے ہیں وہ میٹیریل پورا ڈالیں تو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ مرکزی شاہراہ کے متاثر ہونے سے شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث ناتھا خان برج کے بیچوں بیچ گڑھا پڑ گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صحیح مٹیریل استعمال نہ ہونے کے باعث برج کی حالت خستہ حال ہو گئی ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ آئی پی پیز حکومت پاکستان نے دعوت دے کر لگوائے، اس میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں نے سرمایہ لگایا، آج آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں، کل کون سرمایہ کاری کرے گا؟ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملک مشکل میں ہے لیکن ارباب اقتدار کو پرواہ نہیں۔ حکومتی کمیٹی جگہ جگہ تلاش کرنے کے بعد گزشتہ روز ملی، پتہ چلا انہوں نے بھی اشتہار دیکھ لیا تھا۔ حکومتی کمیٹی نے کہا کہ اب ہماری باتیں ماننا شروع کر دیں،
ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی باتیں تحریری طور پر دے دیں، ہم اس پر مشاورت کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اگر حکومت چاہتی ہے دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کرے۔ جگہ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی، کل جا کر وہ کہیں پر ملی ہے، تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی اشتہار دیکھ لیا تھا، یہ بات انہوں نے خود بتائی ہے ویسے، اور اس کے بعد وہ تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کی، اور پھر جب وہ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں، وہ آپ ہمیں دیں گے، پھر ہم لوگ بیٹھ کر ہماری کمیٹی بھی اور ہمارا نظم بھی بیٹھ کر بات کرے گا۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں۔ پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی، اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو، جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا ہے، سب ہمارے ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے، ورنہ مر جائیں گے لوگ۔ کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں، ایک قومی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ وہ بھائی سارا کریڈٹ حکومت لے لے اور اعلان کرے، لیکن اقدام کرے، صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے مری روڈ پر، 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا، 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام بنے گا، 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا۔ ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ہم اپیل کریں گے لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں، ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں دھرنا دینے والی جماعت اشاروں پر چلتی ہے، آئی پی پیز کے معاملے پر ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا، ان کے پاس گئے جن کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہے۔ پاکستان آئی پی پیز کے معاہدے اور نام شائع ہونے چاہیے۔ بارشوں کے بعد کراچی کے بلدیاتی ادارے ناکام ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔